باب المسح علی الخفین، باب المد کے بعد خفین کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو رہا برتن میں پانی ڈال کر وضو کرنے کا بیان، کون سے برتن میں ڈال سکتے ہیں اس کا ذکر۔ اب کون سا لباس پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں جو شرعی لباس ہے وہ تو پہنیں گے، لیکن نارمل سے ہٹ کر سردی کے موسم میں موزہ پہننا ہوتا ہے، تو موزہ یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، موزہ پہننا۔ اسی لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اہل سنت والجماعت کی علامت کے بیان فرمائی، توقیر الشیخین، تعظیم الختنین والمسح علی الخفین، یہ تین علامتیں اہل سنت والجماعت کی ہیں۔ تو یہ مسح علی الخفین۔ مسح کے لیے شرائط کیا ہیں؟ مسح کے لیے شرائط 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے ایسے مادے کا موزہ ہونا ضروری ہے جس کے اوپر پانی بہانے سے اندر نہ پہنچے، جس کے اوپر پانی بہانے سے اندر نہ پہنچے۔ نمبر 2، بغیر باندھے کے ٹخنے کے اوپر ٹھہر جائے۔ نمبر 3، وہ پہن کر 1 سے 1.5 کلومیٹر چلنے سے نہ پھٹے۔ نمبر 4، نجس چیزوں سے بنا ہوا نہ ہو، یعنی کتے کا چمڑا، خنزیر کا چمڑے سے بنا ہوا نہ ہو، بلکہ کیا ہو، ارے بھئی پاک جانور کے چمڑے سے بنا ہوا ہو، غلیظ چمڑے سے بنا ہوا نہ ہو۔ یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ اور جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن 3 رات 72 گھنٹے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے۔ جب سے باوضو پہننے کے بعد جب وضو ٹوٹے گا وہاں سے گھنٹوں کا شمار ہوگا۔ آپ صبح وضو کیے لیکن 10 بجے وضو ٹوٹا، تو 10 بجے سے موزے کے اوپر مسافر کو 72 گھنٹے، مقیم کو 24 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے۔ تو جب سے ٹوٹتا ہے تب سے حساب کیا جائے گا، جب سے پہن رہے ہو تب سے حساب نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں، فرمایا آپ نے خفین پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر سے پوچھا کیا آپ خفین پر مسح کرتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ عربی کون سی بات ہوئی؟ حضرت پوچھا، کس سے میں نے پوچھا؟ کیا مسح کرتے تھے؟ ہاں۔ فرمائے لگے جب تجھے حضرت سعد کوئی بات کہے حضور سے نسبت کرتے ہوئے تو اس کے بارے میں کسی اور سے مت پوچھا کر۔ حضرت سعد کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بڑے آدمی ہیں، اور وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کسی اور سے مت پوچھا کر۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خفین پر مسح کیا ہے۔ پھر کہا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت موسیٰ ابن عقبہ مجھے خبر دی ابو نصر نے کہ ابو سلمہ انہوں نے خبر دی کیا تھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت سعد نے فرمایا قال عمر لعبد اللہ نحوہ، یعنی حضرت عمر نے جیسا عبداللہ سے کہا اسی طرح کی بات کس نے نقل فرمائی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی۔ جی
قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإدابة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. بس یہاں روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے. بصب علیہ حین فرغ من حاجتہ وتوضأ، پھر وضو کیا، خفین پر مسح کیا. جی. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية ذمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وابان عن يحيى. یہاں یہ روایت بھی قابل غور ہے، قابل لحاظ ہے. وہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خفین پر مسح کیا. بس اتنا ہی ذکر فرمانا چاہتے ہیں. جو خفین پر مسح کر سکتے نہیں کر سکتے، جو وسوسہ ہے وہ وسوسہ ختم کرو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے براہ راست خفین پر مسح کیا ہے. جی. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن ابيه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على حمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو رايت النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جو روایت ہے یہ اوپر کی روایت کا تتمہ ہی ہے. فرمایا میں نے حضور کو دیکھا آپ اپنے عمامے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور خفین پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. یہی بات نقل فرمائی حضرت عمرو بن یحییٰ نے بھی ابو سلمہ سے، جو عروہ سے نقل فرمایا انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. جی. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. اگلا باب موزے کو جب پہنیں گے تو طہارت کے ساتھ پہنیں گے، بغیر طہارت کے نہیں. طہارت کے ساتھ موزہ پہنا جائے گا. اسی کو یہاں فرماتے ہیں دعہما، چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میں نے اس کو طہارت ہی پر پہنا ہے. جب موزہ طہارت کے ساتھ پہنا جائے تو موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے پر مسح کر لینا کافی ہے. جی. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. یہ جو باب ہے یہ باب معرکۃ الآراء بحث سے تعلق رکھتا ہے. من لم یتوضأ من لحم الشاة والسویق، اگر کوئی پکا ہوا گوشت کھائے اور ستو پھانکے تو وضو نہ کرے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ من اکل مما مست النار سے یہ ان روایتوں کا تعلق ہے. من اکل مما مست یعنی آگ چھوئی ہوئی چیز اگر کوئی کھا لے تو اس کا کیا حکم. وہاں پر جملہ ہے الوضوء مما مست النار. چنانچہ دیکھیے روایت میں حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر، عثمان جب بھی مما مسۃ النار کوئی چیز آگ سے پکی ہوئی کھاتے تھے وہ ہرگز وضو نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بذات خود مونڈھا کھایا اور آپ نے نماز پڑھی، آپ نے وضو نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دسترخوان پر تشریف فرما تھے، جعفر ابن عمرو انہوں نے وہاں پر حاضری دی، انہوں نے دیکھا حضور کو یہتز من کتف شاۃ، آپ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس مونڈھے کے گوشت سے، جس کو بھائی سرسینہ، یعنی سینے کا اوپر کا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرسینہ کہتے ہیں، اس کو کتف کہا جاتا ہے، مونڈھے کا گوشت۔ نماز کے لیے آواز دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، تو آپ نے اس چھری کو پھینک دیا اور نماز کو چل دی۔ اب یہاں ایک مختصر اختلاف ہے، یہ حقیقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کا بھی اظہار فرما دیا کہ میرا مسلک بھی وضو کرنے کا نہیں ہے، میرا مسلک بھی وضو کرنے، یعنی مما مسۃ النار سے وضو کرنے کا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مسئلے کو، اس باب کو قائم کرنے سے ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے بعض لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد قرار دے دیا، اس بنیاد پر کہ وہ اس طرح کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ اب آپ ائمہ سے پوچھئے کہ آپ کو اس روایت کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ کیا؟ سب سے پہلی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو بھی ائمہ نے فرمایا وہ سب کے سب وہ باتیں ہیں جن باتوں پر اختلاف ہوا صحابہ کے زمانے میں، اور جن باتوں میں صحابہ کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوا تو ان میں ائمہ اختلاف نہیں کرتے۔ جن باتوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین خاموش اختیار کر لیے تو ائمہ بھی اس میں خاموش اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام کے آخری دور اس بات پر اجماع ہو گیا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، ابو طلحہ، ابو ہریرہ، انس بن مالک، حضرت عائشہ، ام حبیبہ، یہ سب کے سب الوضو مما مسۃ النار، اس پر وضو کرنا ضروری ہے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ کون صحابہ؟ یہ قائل تھے اس بات کے کہ الوضو مما مسۃ النار ہے،
آگ سے پکی ہوئی چیز اگر کوئی کھا لے تو کیا کر لینا چاہیے؟ وضو کر لینا چاہیے۔ اور ان کی دلیل کیا تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلقاً ایک بات ارشاد فرمائی، توضؤوا مما غیرت النار۔ آپ نے کیا فرمایا؟ توضؤوا مما غیرت النار۔ یہ طحاوی شریف کی روایت ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھ کر وہ تمام احباب کہتے ہیں، اور حضور کا ایک مطلقاً ارشاد بھی ہے، الوضوء برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ مطلقاً بھی آپ نے فرمایا اگر تم کھانے کی برکت چاہتے ہو پہلے اور بعد میں وضو کر لیا کرو۔ اس طرح کی روایتوں کو مد نظر رکھ کر توضؤ مما غیر جو حضور کا حکم ہے اس لیے فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے طحاوی میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ آپ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں گئے، خود حضرت صدیق اکبر بھی تھے تو عمر بھی تھے۔ دھوپ کی تپش میں جو ہی دیکھا آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو حضرت ابو ایوب نے ان کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا کھانے کا، بکری ذبح کی، روٹی بنائی، روٹی اور بوٹی آپ نے کھلایا، اس وقت تک کے لیے کچے پکے کھجور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھویا اور منہ کلی کیا، اور ہاتھ کی تری آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر اور سر کو پوچھ لیا۔ کسے کسے پوچھ لیا؟ چہرہ، ہاتھ اور سر کو پوچھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ھذا وضوء مما غیرت النار، یہ ابو داود میں بھی موجود ہے، ھذا وضوء مما غیرت النار، جو دھوکہ کہیں، اسی لیے میں اکثر شروع میں نے آپ لوگوں کو کہہ دیا وضو کے باب میں وضو 4 قسم کا ہوا کرتا ہے۔ وضو ایک ہوتا ہے فرض والا وضو، کون سا وضو؟ ایک ہوتا ہے واجب والا وضو، ایک ہوتا ہے وہ وضو جو مسنون ہے، ایک ہے وہ وضو جو مستحب ہے۔ یہ وضو کی 4 قسمیں۔ فرض وضو، وضو نہیں ہے تو کرنا فرض ہے، شک رہا تو کرنا واجب ہے، شک رہا تو کرنا واجب ہے، عام طور پر باوضو رہنا سنت ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز، کوئی آدمی برا بھلا کہہ دیا، کوئی ایسی حرکت کر لی جو آ کر طہارت کے خلاف ہے، تقاضے کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرے؟ وہ وضو کر لے تاکہ اس گناہ سے اسے طہارت مل جائے۔ تو ایک وضو ہی کر لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کا اطلاع، وضو پڑھے، وضو کو دیکھے، تو وضو وہاں پر 4 ایک ہے نماز کا وضو، اس کے علاوہ وضو للصلاح، وضو وہ وضو ہے جس کا ذکر یہاں چل رہا ہے، ہاتھ دھونے سے لے کر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر پیر دھونے تک جو وضو ہے اس کو وضو صلاۃ کہتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ 3 مرتبہ کا اہتمام بھی ہوگا تاکہ مکمل طہارت حاصل ہو۔ ایک ہے وضو برودیت، وضو جسے کہ یا تو یوں کہیے وضو علی الوضو، تو یہ سنگل مرتبہ دھونا بھی کافی ہے۔ جیسے حدیث پاک میں یہ بات آئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہلکا وضو کیا تو یاد دلایا گیا حضور وضو للصلاۃ، فرمایا نہیں، وضو وہ تو آگے ہوگا، الصلاۃ قدامکم، نماز تو آگے ہوگی۔
تو چنانچہ آپ وہاں پہنچ کر پھر آپ نے وضو فرمائی، تو پتہ چلا یہ وضو باوضو رہنے کے لیے آپ نے وضو کیا، ہلکا سا وضو، وہ وضو نماز کے لیے آپ نے مستقل کیا۔ ایک ہوتا ہے وضو طعام، دیکھیے وضو غسل، وضو غسل میں پیر دھونا ہی نہیں ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، مسا ہے، پاؤں نہیں دھونا، غسل کرنے کے بعد پاؤں دھونا۔ وضو غسل کرنے کے بعد پاؤں دھونا، پیر دھونا، یہ وضو غسل ہے۔ ایک ہے وضو طعام۔ وضو طعام کیا؟ کھانے سے پہلے برکت الطعام الوضو قبل جو کہا گیا، اس سے مراد دونوں ہاتھ دھونا۔ اگر منہ میں کوئی ایسی چیز کھا لیا یا بہت دیر تک منہ صاف نہیں کیا تو منہ کلی کر لینا۔ کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا، اگر بسان کھا لیا تو منہ کلی کر لینا۔ یہ وضو مما مست النار ہو گیا، وضو طعام۔ یہ کیا ہو گیا؟ وضو طعام ہو گیا۔ ایک بات اس میں خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے، لفظ تو ہر جگہ پر وضو ہی کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن لفظ کے مطابق اطلاق وضو الگ الگ چیزوں پر ہوا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو اس لیے یہاں پر جو بات بتائی گئی وضو سے مراد یہ وضو وہ وضو نہیں ہے جو دھوکہ ہو گیا لوگوں کو۔ ایک اصطلاحی وضو، ایک ہے لغوی وضو، ایک ہے اسے کیا کہتے ہیں عرفی وضو۔ عرفی وضو، تو ان وضوؤں میں فرق ہے، اس فرق کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں دیکھیے جو دھوکہ ہو گیا تھا کہ لوگ وضو کر لیا کرتے تھے، نماز کا وضو کر لیا کرتے تھے، کھانے میں نماز کا وضو کر لیا کرتے تھے۔ عربی وضو طعام الگ ہوا نہیں تو، لیکن لوگ کیا کر لیا کرتے تھے؟ وضو صلاۃ کر لیا کرتے تھے وضو طعام کی جگہ۔ تو ان لوگوں کو جو دھوکہ ہوا ان کو سمجھا رہے امام بخاری کہ نہ صدیق اکبر وضو کرتے تھے، نہ عمر، نہ حضرت عثمان۔ اس سے مراد کیا؟ وضو صلاۃ نہیں کرتے تھے، وضو طعام کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں اکل کتف شاۃ ثم صلی لم یتوضا، لم یتوضا سے مراد وضو صلاۃ نہیں کرتے تھے۔ وضو طعام کرتے تھے۔ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتز من کتف شاۃ فدعی الی الصلاۃ فالقى السکین، آپ نے چھوڑ دیا اور جا کر نماز پڑھ لیا اور وضو نہیں کیا، یعنی وضو صلاۃ دوبارہ نہیں کیا۔ تو یہاں جو منع کیا گیا ہے اس سے مراد وضو صلاۃ ہے، نہ کہ وضو طعام۔ جی باب من مضمض من السبيق ولم يتوضا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارث ان سويد بن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كان بالصحباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسبيق فامر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ۔ میں نے آپ کو کہا کھانے کے بعد وضو، ہاتھ بھی دھونا، منہ کلی بھی کرنا۔ چنانچہ یہاں دیکھیے کیا ہوا، ہاتھ بھی دھویا جا رہا ہے، منہ کلی بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر فرماتے ہیں حضرت سوید بن نعمان کہ حضور کے ساتھ نکلے خیبر کے سال، جب صحابہ پہنچے تو ہم خیبر کے بالکل قریب ہو رہے تھے تو عصر کی نماز ہم نے ادا کی، تو آپ نے توشے منگوائے۔ ازوات کسے کہتے ہیں؟ ارے جن جن کے پاس توشہ ہے سب توشہ لے آؤ، سب توشہ لے آؤ، توشے منگوائے۔ تو آپ کی خدمت میں ستو پیش کیا گیا، سوائے ستو ایک اور چیز نہیں تھی، تو آپ نے حکم دیا ارے بھائی سب پھانک لو، سب کیا کر لو، سبوں نے پھانک لیا۔ تو جب مغرب کے وقت قریب آیا تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مزمزہ کیا
اور ہم سب نے مزمزہ کیا یعنی منہ کلی کر لیا تو آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے نماز کے لیے سرے سے وضو نہیں کیا۔ عربی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو ہم نے بھی کیا کر لیا؟ تو یہ تو جب خشک چیز رہے تو ہاتھ کو تر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول یاد کرو، اصول طعام، خشک چیز کے لیے ہاتھ تر کرنے کی ضرورت، تر چیز کے لیے ہاتھ کو تر کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا بے بسکٹ کھاؤ، تو آپ ہاتھ دھو کر آ رہے ہیں کیا کھانے کے لیے؟ بسکٹ کھانے کے لیے۔ بھی بسکٹ کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت؟ کھجور کھاؤ، ہاتھ دھو کر آ رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھاؤ اس لیے کہ اس پہ سالن ڈال کر ملایا جاتا ہے، تو آپ ہاتھ دھو کر آئیے۔ یہاں جو ذکر ہے یہاں ہاتھ دھونے کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ستو خشک ہے، خشک ستو کے لیے ہاتھ دھونے کی ضرورت، تو چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں دھویا، صحابہ بھی ہاتھ نہیں دھوئے۔ اگلی جو روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل عندہا کتف ثم صلی ولم یتوضا، وہ روایت پڑھ لیجیے۔ قال حدثنا أزرع قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ۔ جی اگلا باب پڑھیے۔ باب هل يمضمض من اللبن، وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري۔ یہ باب کیا دودھ کے لیے مزمزہ کیا جائے گا، منہ کلی کیا جائے گا؟ چنانچہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا اور آپ نے کلی کیا، اور آپ نے کہا اس میں تو بسان ہے، دسم کہتے ہیں بسان کو، اور اس میں تو بسان ہے، اور جن جن چیزوں میں بسان ہو اس میں وضو کر لینا چاہیے، یعنی منہ کلی کر لینا چاہیے۔ چنانچہ فقہا یہی کہتے ہیں کہ اگر منہ میں بسان ہو جائے، ایک ہے پانی والا دودھ، اس میں بسان نہیں ہوا کرتا، دودھ اگر پتلا ہے تو بسان نہیں ہوتا، دودھ گاڑھا ہے کچا ہے تو بسان رہتا ہے، تو بسان میں باقاعدہ دھو لینا چاہیے، اور جو صاف ہوتا ہے اس میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔